اور عموماً ہمارے یہاں پہ جو خطبہ جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں اس میں یہ آیت طیبہ بھی پڑھتے ہیں کہ اس میں جامع نصیحت ہوتی ہے. اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے انصاف کا اور نیکی کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور بری بات سے، والبغی، اور سرکشی سے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، کہ تم دھیان کرو، کہ تم توجہ کرو. تو یہ آیت طیبہ یہاں سے 13ویں رکوع کی ابتدا ہے اور بڑی زبردست اس میں حکمتیں ہیں. اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف باتوں کو بیان فرمایا اور خاص طور پہ اس بات کا بیان فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت میں سے گواہ لے کے آئے گا اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام امتوں پر گواہ بنایا جائے گا. یہ آپ کا وصف ہے شاہد کا کہ آپ گواہ ہوں گے تمام امتوں پہ. اور پھر قرآن عظیم کی شان بیان فرمائی تھی کہ قرآن عظیم میں سب کچھ ہے، ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے. یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور مومنین کے لیے بشارت ہے. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم کو 3 باتوں کا حکم دیتا ہے اور 3 باتوں سے منع فرماتا ہے. حکم کن باتوں کو دیتا ہے؟ عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا. اور منع 3 باتوں سے فرماتا ہے، وہ کون سی ہے؟ بے حیائی سے منع فرماتا ہے، بری بات سے منع فرماتا ہے، اور سرکشی سے منع فرماتا ہے. یہ 3 باتیں ہیں. 3 باتوں کو حکم دیتا ہے اور 3 باتوں سے منع فرماتا ہے. وہ یہ کس لیے فرماتا ہے؟ اس کی حکمت بتا دی. یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ دھیان کرو، تاکہ تم لوگ یاد رکھو. تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید اکثر ہمیں ہمارے دماغوں کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. تو عزیزان محترم 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا. ابھی دیکھیے کون سی 3 باتیں ہیں، کس لیے ان 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور کس لیے ان 3 باتوں سے منع کیا گیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ہمیں حکم دیا انصاف کا، حکم دیا احسان کا، نیکی کا، حکم دیا گیا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا، اور منع کیا بے حیائی سے، اور منع کیا برائی سے، اور منع کیا ہمیں سرکشی سے. اصل میں بات کیا ہے کہ انسان کے اندر 4 قسم کی طاقتیں ہیں، 4 قسم کی قوتیں ہیں، یا 4 قسم کے میلان کہہ لیجیے. ایک انسان میں قوت عقلیہ ہے، یعنی عقل کی طاقت ہے. پھر ایک انسان کے اندر دوسری جو طاقت ہوتی ہے وہ قوت شہوانی ہے، شہوت جس سے انسان میں خواہشات. اور ایک طاقت ہے قوت غضبیہ، غضب، غصہ. اور چوتھی جو طاقت ہے انسان کے جسم میں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی وہ قوت وہمیہ ہے، وہم. اب چاروں کے کیا کیا کام ہے وہ سوچنے کی بات ہے، اور انسان کو یہ عطا کی گئی ہیں. قوت عقلیہ انسان کو دی گئی ہے. عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے روک، رکاوٹ، اور رسی کو بھی عربی زبان میں اقال کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی روکنے کا کام کرتے ہیں، رسی باندھ لیتی ہے.
تو عقل بھی ہمیں باندھتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، اچھائی کے دائرے میں باندھتی ہے۔ تو انسان اس قوت عقلیہ کو استعمال کرے اور اس کو تمام طاقتوں پہ غلبہ دے دے تو انسان فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ باقی انسان کی قوت غضبیہ، غضب غصے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو وہ اس لیے عطا فرمائی تاکہ یہ اپنی حفاظت کر سکے، کیونکہ جب اس پہ کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو غصہ کرتا ہے، تو غصہ کرتا ہے تو پھر اپنی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تو اس کا پازیٹیو یوز ہے، یہ اس کا مثبت استعمال ہے۔ لیکن جب یہ نگیٹیو یوز کرتا ہے تو لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، اس طاقت کی وجہ سے لوگوں کو مار پیٹ کرتا ہے، لوگوں کا حق چھین لیتا ہے، حق دبا لیتا ہے، روب جھاڑتا ہے لوگوں پر، اپنے سے کمزور پہ شیر بن جاتا ہے، غصے میں پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا نگیٹیو یوز ہے، غلط استعمال ہے اس طاقت کا۔ عقل تھی یہاں پر، وہ اس کو روکتی تھی یہاں پہ کہ نہیں نہیں، یہ بھی تیرے جیسا انسان ہے، یہ کمزور ہے تو کیا ہوا، تو ان کا غصے میں کیوں آ رہا ہے؟ اگر اس کے مقابلے میں تیرے جیسا کوئی طاقتور ہوتا یا تجھ سے زیادہ طاقتور ہوتا، کیا پھر بھی تجھے اتنا غصہ آتا؟ پھر غصہ نہیں آتا، پھر بڑا سیاڑا ہو جاتا ہے کہ پتا کہ یہاں پہ کچھ بولا میں، وہاں سے تھپڑ آئے گا سامنے سے، تو پھر بڑا سمجھدار بن جاتا ہے۔ تو عقل اس کو روکتی ہے، تو وہ بیوقوف انسان ہوتا ہے جو عقل کو استعمال نہ کرے اور اپنے آپ کو غصے میں چھوڑ دے۔ تو یہ انسان کی قوت غضبیہ کا میں نے دونوں کے دونوں رخ بتائے کہ پازیٹیو رخ تھا، کوئی ہم پہ حملہ کرے ہم اپنی حفاظت کر لیں، ٹھیک ہے جی، کوئی دین پہ حملہ کرے ہم فوری طور پہ تیار ہو جائے لڑنے کے لیے۔ اور نگیٹیو یوز میں نے آپ کو بتایا کہ ناحق لوگوں پہ ظلم کرنا، ستم کرنا، ناحق لوگوں کا ساتھ دینا، اپنے دوست احباب میں سے ناحق ساتھ دینا، ان کا غصے میں آ کر رشتہ داروں کا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ناحق ساتھ دینا، تمام کی تمام باتیں آ جائیں گی۔ اب دوسری طاقت ہے قوت شہوانی، شہوت کہتے ہیں خواہش کو، ہمارے یہاں پہ اردو میں اس کو جنسی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں شہا یشتہی، اشتہا یشتہی معنی خواہش کرنے کو بولتے ہیں، کسی بھی چیز کی، کھانے کی خواہش کو بھی وہ خواہش کہلاتی ہے، شہوت کہلاتی ہے، وہ کھانے کی شہوت کہلاتی ہے، لیکن اردو میں چونکہ جنسی معنوں میں نگیٹیو معنوں میں یوز کی جاتی ہے۔ تو قوت شہوانیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر چاہتیں رکھی گئی ہیں مختلف قسم کی، وہ چاہتوں کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پی لیتا ہے، سردی لگتی ہے تو گرم کپڑے پہن لیتا ہے، گرمی لگتی ہے تو پتلے کپڑے پہن لیتا ہے۔ تو یعنی بہت سارے کام تھے جو ہم اپنی چاہتوں کی وجہ سے ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فلاح بہبود کے لیے اس کو عطا فرمائی، لیکن انسان اس کا نگیٹیو یوز کرتا ہے، اور نگیٹیو یوز کیا کرتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر اٹھا کے رکھنا شروع کر دیتا ہے، جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیتا ہے۔ لباس کے اندر بھی یہی ہے، مکانات کے اندر بھی یہی ہے، بلڈنگ کے اندر بھی یہی ہے، جہاں پر اپنی ضرورت سے زیادہ انسان جاتا ہے اور دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، وہاں پہ سے ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ اب تیسری جو طاقت ہے انسان کی، چوتھی جو طاقت کہہ لیجیے، وہ قوت وہمیہ ہے۔ قوت وہمیہ کیا ہوتی ہے کہ انسان مستقبل کی پلاننگ کے لیے کچھ کام کرتا ہے۔ وہ قوت وہمیہ جو ہے وہ انسان کی یعنی مادی چیزوں سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اس کے اندرونی کوئی پلاننگ سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اس کا پازیٹیو یوز وہ روحانیت کہلاتا ہے اور نگیٹیو یوز اس کا شیطانیت کہلاتا ہے۔ مثلا انسان اپنے رب سے اپنا تعلق ڈیولپ کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے، 6 رکعت نوافل کل پڑھے ہوں گے اکثر لوگوں نے۔ یہ سارے کے سارے معاملہ کیا تھے؟ یہ قوت وہمیہ کے تحت کہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلقات کو استوار کریں، روحانیت حاصل کریں، بھلائی حاصل کریں اپنے رب کی بارگاہ سے۔ تو یہ انسان کی ایک طاقت وہم کی، اس کے تحت انسان جو اس کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، وہم اردو میں عام طور پر ایسی خیالی بات کو بولتے ہیں، لیکن یہ ایک معنی ہے وہم کا، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں کھانا رکھا خاص طور پہ وہم کی طاقت کا،
تو اب اس کا پازیٹیو یوز میں آپ کو بتا رہا ہوں. پازیٹیو یوز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے، اور پھر وہ انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے جو اس کو ولایت تک لے کے چلی جاتی ہے. اور انسان بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی روح جو ہے آسمانوں کی سیر کر رہی ہوتی ہے، عرش کی سیر کر رہی ہوتی ہے. کبھی یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور مدینہ منورہ کی سیر کر رہی ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے رہی ہوتی ہے. جیسے کہ امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ واللہ لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما عادت نفس من المسلمین. اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کروں. حالانکہ آپ لوگوں سے بات بھی کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی قوت وہمیہ اتنی طاقتور تھی، وہ روحانیت اتنی طاقتور ہو گئی تھی، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری رہتی تھی. دوسرے کام بھی کرتے تھے اور بارگاہ رسالت میں بھی حاضری رہتی تھی.